بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم ایک بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایتھیسٹ یعنی منکرین خدا اللہ تعالیٰ کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس سائنس ہے اور ان کے پاس فلسفہ اور عقل ہے۔ عقل، فلسفہ اور سائنسی بنیادوں پر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عام لوگوں میں یہ تأثر بہت زیادہ ہے، اور اہل مذہب سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یہی تقاضا اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ موجود ہیں تو سائنس کی کوئی دلیل پیش کی جائے، کوئی عقلی اور فلسفی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ تو آج ہم اس بات کا تجزیہ لیتے ہیں کہ آیا خدا کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار یہ سائنسی بنیادوں پر ہے یا عقل اور فلسفہ کی بنیاد پر ہے، یا اس کی وجہ اور بنیاد کچھ اور ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سائنس کے بارے میں، سائنسدان خود اس بات کے معترف ہیں کہ سائنس باوجود بہت وسیع ہونے کے، سائنس کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے۔ بہت ساری چیزوں تک آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی۔ سائنس اور سائنسی تجربات کے تحت جو چیزیں داخل ہو سکتی ہے، یعنی جو چیزیں سائنس کا اپنا موضوع ہیں، تو اپنے موضوع کو آج تک سائنس نہیں سمیٹ سکی، نہیں پہنچ پائی آج تک۔ اسی طرح عقل اور فلسفہ، یہ بھی بات مسلم ہے اور یقینی طور پر مانی جاتی ہے کہ عقل کا دائرہ بھی بہت زیادہ وسیع ہونے کے باوجود عقل بھی محدود ہے، عقل کا دائرہ بھی محدود ہے۔ بلکہ عقل اور فلسفہ کے موضوع کے تحت جو چیزیں داخل ہیں، عقل آج تک اس کی حقیقت نہیں بتا سکی۔ پہلی بات کہ سائنس وسیع ہونے کے باوجود محدود ہے، اور اپنے موضوع کے تحت جو چیزیں داخل ہیں، سائنسی تجربات کے تحت جو چیزیں لائی جا سکتی ہے، ان چیزوں کی حقیقت اور ان چیزوں کی معرفت آج تک سائنس دنیا کو نہیں کرا سکی۔ مثلا بلیک ہول کو لیجئے۔ سائنسدان آج تک اس تحقیق میں ہیں کہ بلیک ہول کی حقیقت کیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق مادی چیزوں سے ہے، مادی دنیا سے ہے۔ مادی چیزوں اور مادی دنیا کے اندر داخل ہونے کے باوجود، سائنس کے موضوع کے تحت ہونے کے باوجود، بلیک ہول کی حقیقت سائنس آج تک نہیں بتا سکی، سائنس اس سے قاصر ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے۔ ہوا ہے، وہ ایک حسی چیز ہے، ہوا جب چلتی ہے ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، لیکن آج تک ہوا کا رنگ کسی کے مشاہدے میں نہیں آیا، اور سائنس نے کوئی ایسا آلہ آج تک نہیں بنایا کہ جس آلے کے تحت ہوا کا رنگ اور کلر دیکھا جا سکے۔ اسی طرح ماضی ایک حقیقت ہے، فیوچر مستقبل ایک حقیقت ہے، لیکن سائنس اس بات سے قاصر ہے کہ وہ کسی شخص کو ماضی لوٹا کر دے دے، اور اسی طرح سائنس اس بات سے قاصر ہے، اس بات سے عاجز ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو وقت سے پہلے اس کا وقت اور اس کا فیوچر مستقبل اس کو دکھائے۔ تو وقت کی حقیقت، وقت جو گزر گیا، سائنس کے بس میں نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود سائنس اس بات سے قاصر ہے کہ وہ کسی کو ماضی لوٹا کر دے دے، کسی کو آئندہ مستقبل پہلے سے دکھا سکے کہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے ہونے والا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ روح کی حقیقت آج تک سائنس نہیں بتا سکی، بلکہ نفس اور روح تو آج تک سائنس کا موضوع تک نہیں بن سکا۔ سائنس نے اس کو آج تک موضوع نہیں بنایا، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کو موضوع بنا سکے، لیکن روح نکلنے کے بعد انسانی جسم مردہ ہو جاتا ہے،
لیکن روح کی حقیقت آج تک سائنس نہیں بتا سکی، اور روح کا وجود وہ آج تک سائنسی کوئی آلہ نہیں دکھا سکی۔ ایسے ہی جس سے روح نکل گئی، حیات نکل گئی، بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں بلکہ انسانی دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، جب وہ کیمیکلز ختم ہو جاتے ہیں تو انسانی حیات، انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جن کیمیکلز کے ختم ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی چلی گئی، تو کیا سائنس اس بات پہ قادر ہے، اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ ان کیمیکلز کو دوبارہ لوٹایا جا سکے، یا خارج سے، باہر سے ان کیمیکلز کو حاصل کر کے انسانی دماغ میں اس کو فکس کیا جا سکے اور انسان کو دوبارہ زندگی دی جا سکے؟ تو مردہ ہونے کے بعد آج تک دوبارہ سائنس کسی کو زندگی نہیں دے پا سکی، حالانکہ یہ سائنس کے موضوع کے تحت داخل ہے۔ ایسے ہی عقل اور فلسفے کا دائرہ بھی محدود ہے، وسیع ہونے کے باوجود محدود ضرور ہے۔ یہاں تک کہ عقل خود اپنا پتہ نہیں دے سکتی کہ اگر کوئی عام آدمی بولے کہ عقل موجود ہے، جواب یہ کہ ہاں موجود ہے، اس کا جواب کے بعد اگر سوال یہ کیا جائے کہ عقل موجود ہے تو ہر موجود چیز کا کوئی رنگ ہے، عقل کا کیا رنگ ہے؟ کالا ہے، سفید ہے، لال ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کیا ہے؟ عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ عقل لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، عقل خود اس بارے میں بتانے سے قاصر ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہے، اس کا دبلا پن اور اسی طرح موٹاپا پن کتنا ہے۔ تو جب عقل خود اپنے بارے میں سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے، تو جو چیز یعنی خدا کا وجود جب عقل کے دائرے اور موضوع میں داخل ہی نہیں ہے، اسی طرح جب خدا کا وجود سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے، سائنس کے تحت داخل ہی نہیں ہے، سائنسی تجربات کے تحت اللہ تعالیٰ کا وجود آ ہی نہیں سکتا، تو جب سائنس کے دائرے سے ایک خارجی چیز ہے، باہر کی چیز ہے، تو سائنس اس کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہے؟ عقل اس کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہے؟ رہی تیسری بات کہ خدا کے وجود کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چیز عقل کے دائرے سے باہر ہے، اسی طرح جو چیز سائنس کے دائرے اور موضوع سے باہر ہے، ہم اسی چیز کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں عقل کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو خود ایتھیسٹ کو ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی مغالطے کا شکار بناتے ہیں۔ سائنسی نت نئی ایجادات کے ذریعے سے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ اگر خدا کے وجود پر دلیل ہے تو سائنس میں کیوں ایسے نہیں بتایا جا سکتا؟ سائنس کیوں نہیں بتاتی؟ عقل کیوں نہیں بتا دیتا کہ خدا موجود ہے؟ تو یہ ایک مغالطہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلا کیمسٹری کا کوئی مسئلہ ہے، سمپل سا سادہ سا مسئلہ ہے، آسان سا مسئلہ، جو کہ ابتدائی طالب علم بھی کیمسٹری کے اصولوں کے ذریعے اور فارمولوں کے ذریعے سے حل کر سکتا ہے، لیکن کوئی پروفیسر فزکس کا کیمسٹری کا مسئلہ، فزکس کا ماہر ترین پروفیسر اس کو فزکس کے اصولوں پر حل کرنا چاہے، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن حل نہیں کر پائے گا۔ فزکس کا کوئی مسئلہ ہے، آسان سا مسئلہ ہے، لیکن اگر اس فزکس کے مسئلے کو ہم کیمسٹری کے اصولوں اور فارمولوں کے تحت لانا چاہے اور ان فارمولوں اور ان اصولوں کے تحت ہم اس کو جاننا چاہیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، ہم جان نہیں پائیں گے اس کو۔ ایسے ہی میتھمیٹکس، ریاضی کا کوئی سوال لے لے، 2+2 اس کا جواب کیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہم حساب کے اصولوں میں دیکھیں گے تو اس کا جواب ہے کہ 2 + 2 4، 2+2 = 4۔ اس سوال کا آسان سا جواب ہے۔ لیکن اگر 2 + 2 کو ہم کسی انگلش کی ڈکشنری میں دیکھنا چاہیں اور اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیں تو دنیا بھر کی انگلش کی ڈکشنریاں آپ
छानें, उस पे सर कपाएं, उस पे दिमाग लगाएं, ज़ोर लगाएं, इंग्लिश के किसी प्रोफेसर से उसका हवाला पूछें, तो किसी इंग्लिश डिक्शनरी में आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही इंग्लिश का आप कोई एक लफ्ज़ ले लें, अगर आसान सा लफ्ज़ है कि पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका जवाब आपको आम डिक्शनरी से मिल जाएगा, इंग्लिश की डिक्शनरी से। लेकिन अगर पंखे का माना आप ढूंढना चाहें कि उसका नाम क्या है, और आप मैथमेटिक्स के उसूलों और उसके कवायद और कवानीन में उसको हल करना चाहें, तो दुनिया में आज तक कोई ऐसा मैथमेटिक्स ईजाद नहीं हो सका, यानी ट्रांसलेट कर सके, किसी लफ्ज़ का माना बता सके, नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा करने पर लगा रहे तो दुनिया उसको अक्लमंद नहीं समझेगी, क्योंकि एक आम आदमी भी उसको कहेगा भाई हिसाब का मसला है तो हिसाब में देख लेना। इंग्लिश के किसी लफ्ज़ का माना देखना है, या उर्दू के किसी लफ्ज़ का इंग्लिश में उसका माना देखना है, तो इंग्लिश की डिक्शनरी देखो, उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी उठा लो, 2 मिनट में मिल जाएगा। और तुम लगे रहे हो हिसाब में उसका जवाब उसका माना देखने, उसकी मीनिंग देखने। तो अगर कोई ऐसा करे कि हिसाब के उसूल, हिसाब के मसले को इंग्लिश की डिक्शनरी में ढूंढे, और इंग्लिश की डिक्शनरी के मसला और वर्ड्स मीनिंग को जो हिसाब के कवानीन में और कवायद में और उसूलों में ढूंढना चाहे, तो उसको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर फ़न का अपना एक मौजू है। ऐसे ही अल्लाह ताला का वजूद है कि नहीं है, ये साइंस का मौजू नहीं है। अगर साइंस अल्लाह ताला के वजूद का पता नहीं दे सकती तो इनकार भी नहीं करती। अक़ल अगर अल्लाह ताला के वजूद को पाने से कासिर है तो अक़ल आजिज़ ज़रूर है, लेकिन इनकार नहीं कर सकती। ये इनकार करना ये हमारे ख़ुद साख्ता नतीजा होता है कि साइंस के उसूलों को लेकर हम खुदा का पता लगाते हैं, फ़लसफ़ा और अक़ल के उसूलों को लेकर हम खुदा का पता लगाते हैं, और वो उसके मौजू से ख़ारिज हैं। नहीं मिला तो बोल दिया कि भाई नहीं है, खुदा ही नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। बल्कि खुदा को पहचानने का और खुदा को पाने का एक और तरीका है, तीसरा तरीका है, वो है ख़बर। कि अगर मुखबिर सादिक ने, एक सच्चे आदमी ने, सच्चे खबर देने वाले ने खबर दे दी, अगर वो सच्चा है कि खुदा मौजूद है तो खुदा मौजूद है, अगर वो झूठा है तो फिर वो उसकी बात झूठी है, खुदा नहीं है। तो खुदा को हम साइंस में ना ढूंढें, खुदा को हम अक़ल और फ़लसफ़े के क़वानीन में, उसूलों में, फ़नून में ना ढूंढें, इसलिए कि इसके मौजू से ही खारिज है। मुग़ालता यही होता है। तो हम अपने मुल्हिदीन भाइयों को, अपने एथियस्ट भाइयों को ये दावत देते हैं कि आप जिस चीज़ से मुतासिर हैं, साइंस से और अक़ल से, जब खुदा के वजूद का, खुदा की सिफ़ात का जो मौजू है, जो बहस है, वो इन दोनों फ़नून, उन दो चीज़ों के तहत दाखिल ही नहीं है, इसका मौजू ही नहीं है, तो खुदा इससे थोड़ा आगे निकले, मज़हबों का मुताला करें, तमाम मज़ाहिब का मुताला करें, खुदा का वजूद आपको ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिर कौन सा मज़हब हक़ है, कौन सा ना हक़ है, ये फिर मज़हब का अपना एक दायरा है। लेकिन इस दायरे में दाखिल होने के लिए साइंस और अक़ल को एक तरफ करके मज़ाहिब का मुताला किया जाए और अल्लाह ताला को ढूंढा जाए, पहचाना जाए। फिर अल्लाह की पहचान के बाद जो भी मज़हब सही लगे, मज़ाहिब का तक़ाबुल किया जाए, तो फिर तौहीद सही है, कुफ्र सही है, शिर्क सही है, क्या सही है, ये एक अलग और अगला स्टेप है। अल्लाह ताला हम और आपको इस बात की तौफ़ीक इनायत फ़रमाएँ कि हम हर चीज़ को उसके उसूलों और क़वानीन के तहत हल करें। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हम और आपको इल्म से नवाज़े और सही इल्म से नवाज़े। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।